السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی بات کو بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر طرف ہر بندہ کسی نہ کسی ٹون میں لگا ہوا ہے۔ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے جب کبھی ہمیں کوئی چیز ایسی ملتی ہے، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، تحقیق کیے بغیر ہی ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، اور ہم اس بارے میں جانا ہی نہیں چاہتے، اس تفسیر میں جانا ہی نہیں چاہتے کہ واقعتاً بات اسی طرح کی ہے یا اس کے برعکس ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق انسان، گناہگار انسان کی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، قبل اس کے کہ تم اس خبر کو سنتے ہی اس پر کوئی فیصلہ کر بیٹھو، اور جب تمہیں اس خبر کی حقیقت کا علم ہو تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے، اور کسی قوم کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ تم زیادتی کر بیٹھو، بعد میں تمہیں اس کا احساس ہو، پچھتاوا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، پھر اس کی طرف کوئی قدم اٹھایا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر کوئی کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور وہ اپنا دکھ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہے، جی میرے ساتھ ظلم ہوا، جبکہ وہ خود ظالم ہوتا ہے، وہ خود ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم بنا سوچے سمجھے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کو ظالم ٹھہرا دیتے ہیں، اور دینی اعتبار سے تو اس کی بھرمار ہے کہ ہم جب کبھی دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کوئی پوسٹ آ گئی کہ جی یہ چیز حضور نے ایسے فرمائی، یہ چیز حضور نے ایسے فرمائی، یہ صحابی نے ایسے فرمائی، یہ کسی اللہ کے ولی نے ایسے فرمائی، ہم اس کی تحقیق کے بغیر اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بطور حدیث کے پیش کیا جاتا ہے، حقیقت میں نہ وہ حدیث کے اندر ہوتی ہے، نہ وہ اللہ کے قرآن کے اندر ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جو شروع میں نے حدیث پڑھی یہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فقد بوأ مقعدہ من النار، جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنا سخت جو ہے انجام ہے اس انسان کا، کتنی سخت وعید ہے اس انسان کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کچھ نہ کچھ بنا کر جی حدیث میں ایسا آتا ہے، حضور نے ایسے فرمایا، وہ لوگ اپنی آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، تحریری شکل میں وہ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ حضور نے ایسے فرمایا، فلاں موقع پر حضور نے یہ فرمایا، فلاں موقع پر حضور نے یہ فرمایا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم مسلمان ہیں، تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ہے تو حدیث نہ، بھلے حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا، اللہ کے بندے حدیث نام ہی اس بات کا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، یا آپ کا عمل ہو، یا آپ کے سامنے کیا گیا عمل، یا آپ کے سامنے کہی گئی بات، یعنی وہ تقریر ہو۔ ان تینوں چیزوں کا نام حدیث ہے، اس کے علاوہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کیسے ہم کہہ دیتے ہیں، کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہے تو حدیث نہ، بھلے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس کی تحقیق کریں کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات بیان فرمائی۔ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں معاشرے کے اندر، کئی مہینے آتے ہیں تو ان کی مبارکباد دینے کے حوالے سے، کوئی رات آتی ہے اس کی مبارکباد دینے کے حوالے سے، کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو اس کے حوالے سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چیز حدیث میں آتی ہے، یہ چیز حدیث میں آتی ہے، اور اپنی طرف سے حدیثیں گھڑی جاتے ہیں جو نہ ہمیں پتہ ہوتا نہ ہمارے باپ دادا کو پتہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ جب تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کی جائیں گی، نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے سے پہلے لوگوں نے سنی ہوگی۔ اور آج وہ دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے کے اندر لگا ہوا ہے۔ پھر دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہم جو ہے بہت آگے ہیں، جب کبھی کوئی بات آتی ہے ہم بنا سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے اس کو بیان کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔
چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جھوٹوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی بات آئے اس کی تحقیق کر لیا کریں، قبل اس کے کہ آپ کا شمار جھوٹوں کے اندر ہو، آپ جھوٹوں کا ساتھ دینے والے ہوں، جھوٹوں کی حمایت کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ نے کوئی بات ایسی آگے بیان کر بھی دی ہے اور آپ کو اس کی حقیقت کا علم ہو گیا ہے، تو آپ اپنی بات کی معذرت کریں، لوگوں کو پھر ایک اپنا میسج چھوڑیں کہ یہ بات غلطی سے میں نے بھیج دی تھی، لیکن مجھے تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس کی حقیقت اس طرح ہے، تاکہ لوگ اس بات کو سچ سمجھ کر اسی کے مطابق فیصلہ نہ کرنا شروع کر دیں، انہیں بھی اس حقیقت کا علم ہو جائے جس کا علم آپ کو ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کا قیامت کے دن سوال ہونا ہے، اس زبان کا بھی، آنکھ کا بھی، کان کا بھی، ناک کا بھی، جسم کے ایک ایک اعضاء کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ کیسے استعمال کیا، کیسے اس کو جو ہے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا یا اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو احتیاط کے دائرے میں رکھیں ہر معاملے کے اندر اور ہر چیز کے اندر، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے بھی ہم سرخرو ہو سکیں، دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، سچوں کے ساتھ کھڑا ہونے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے، جھوٹوں اور جھوٹ سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔